أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رمضان آیا اور تمام ان لوگوں پر جنہوں نے اس سے فیض پانے کی کوشش کی برکتیں بکھیرتے ہوئے گزر گیا. اب 2 روز باقی رہ گئے ہیں یا شاید بعض جگہ 3 روزے رہتے ہوں، لیکن بہرحال رمضان اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. ایک عقلمند اور حقیقی مومن ہمیشہ یاد رکھتا ہے اور رکھنا چاہیے کہ رمضان کے ختم ہونے سے ہم اپنی بہت سی ذمہ داریوں اور فرائض سے آزاد نہیں ہو گئے، بلکہ رمضان ان فرائض اور ذمہ داریوں کی ادائیگی کا حق ادا کرنے کی تربیت کر کے گیا. ان فرائض کی ادائیگی اور مستقل ادائیگی کے طریق سکھانے آیا تھا اور ان میں ترقی کی منازل کی نشاندہی کرنے آیا تھا، اور یہ سکھاتے ہوئے اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. بے شک فرض روزوں کا مہینہ تو ختم ہو رہا ہے، لیکن باقی فرائض کی ادائیگی کے معیاروں کو اونچا رکھنے اور ان میں ترقی کرتے چلے جانے کا وقت شروع ہو رہا ہے. اگر ہم اس حقیقت کو بھول گئے کہ رمضان کے بعد ہم نے اپنے فرائض اور حقوق کی ادائیگی کے معیاروں کو کس طرح قائم رکھنا ہے، تو ہم نے اپنا رمضان اس طرح نہیں گزارا جس طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. ایک حدیث میں آتا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 نمازیں، ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک اپنے مابین سرزد ہونے والے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں، بشرطے کہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے. واضح یہاں ہو کہ اگر انسان اپنی چھوٹی چھوٹی گناہوں اور غلطیوں کی نشاندہی نہیں کرتا، ان سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا اور ان پہ سرزد ہونے پہ توبہ استغفار نہیں کرتا، تو وہی کبیرہ گناہ بن جاتے ہیں. بس یہاں مراد یہ ہے کہ انسان ہر وقت اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھے، استغفار کرتا رہے تاکہ ان چیزوں سے بچتا رہے. بس اگر ہم ایک رمضان کو دوسرے رمضان کے ساتھ نیکیاں کرتے ہوئے اور اپنے فرائض کی ادائیگی کرتے ہوئے، اپنے حق ادا کرتے ہوئے جو عبادتوں کے بھی حق ہیں،
اور لوگوں کے بھی حق ہیں۔ سال کے باقی مہینے نہیں گزارتے تو ہم نے رمضان سے بھرپور فائدہ نہیں اٹھایا۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہر معاملے میں بڑی کھول کر ہماری رہنمائی فرمائی، بار بار مسلسل ہمیں نصیحت فرمائی کہ اپنی عبادتوں کی بھی حق ادا کرو اور بندوں کے بھی حق ادا کرو۔ اپنی زندگیاں گزارنے کے لیے ایک لائحہ عمل ہمیں دے دیا۔ اگر ہم اس لائحہ عمل کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لیں، اس طریق کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی کوشش کریں، تو یقیناً ہم ان راستوں پر چلنے والے بن جائیں گے جو نیکیوں میں بڑھنے اور ترقی کرنے کے راستے ہیں، جو ایک رمضان سے دوسرے رمضان کو ملانے کے راستے ہیں، جو اس دوران کی جانے والی غلطیوں اور گناہوں سے بچانے کے راستے ہیں، معاف کروانے کے راستے ہیں۔ اس زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ غلام صادق ہی ہیں جو ہمیں اسلام کی حقیقی تعلیم کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی بار بار تلقین فرماتے ہیں اور کھول کر بیان فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے مستقل وارث بننا ہے تو ان پر عمل کرو۔ بس آپ کی نصائح میں سے چند نصائح میں سے بیان کروں گا۔ رمضان میں ہماری عبادت کی طرف توجہ پیدا ہوتی ہے، فرض نمازیں اور نوافل ہم خاص اہتمام سے ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن نمازوں کی فرضیت کوئی خاص مہینہ اور کسی خاص وقت کے لیے مخصوص نہیں ہے، بلکہ دن میں 5 نمازیں اپنے مقررہ وقت پر سال کے 12 مہینوں میں ادا کرنی ضروری ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں مومنوں کو بار بار توجہ دلائی۔ آپ نے ایک موقع پر فرمایا کہ نماز کو چھوڑنا انسان کو کفر اور شرک کے قریب کر دیتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا بندوں سے حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ اگر یہ حساب ٹھیک رہا تو وہ کامیاب ہو گیا اور نجات پا گیا۔ بس یہ اہمیت ہے نماز کی، کسی خاص مہینے کے لیے مخصوص نہیں، بلکہ دن میں 5 نمازوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے نمازوں کی اہمیت کی ہمیں بار بار تلقین کی اور نصیحت فرمائی اور کھول کر بیان فرمایا کہ نماز کیا ہے، کس طرح ادا کرنی چاہیے، کس طرح ہم نماز سے لذت اٹھا سکتے ہیں اور اس لذت اٹھانے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ ایسی نمازیں ہوں جو اللہ تعالیٰ سے محبت میں بڑھانے والی ہوں، یہ نہیں کہ جب ضرورت ہوئی، کوئی دنیاوی مسئلہ پیش ہوا، جو جائے نماز بچھائی یا مسجد میں چلے گئے اور تھوڑی سی گریہ زاری کر لی، رو لیے، دعائیں کر لیں، جب مسئلہ حل ہو گیا تو پھر بھول گئے، یا صرف رمضان میں ہی توجہ کر لی نمازوں کی طرف پھر بھول گئے، یا وہ توجہ نہیں رہی جو ہونی چاہیے تھی۔ اگر یہ ہو تو پھر نہ نمازیں گناہوں سے معاف کرنے والی ہوتی ہیں، نہ جمعہ اور نہ روزے، جیسا کہ حدیث میں بیان ہوا جو میں نے پیش کی۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے
اس بات کی وضاحت فرماتے ہوئے کہ نماز کیا ہے، فرمایا یہ ایک خاص دعا ہے، مگر لوگ اس کو بادشاہوں کا ٹیکس سمجھتے ہیں، مجبوری سے پڑھنی ہے۔ نادان اتنا نہیں جانتے کہ بھلا خدا تعالیٰ کو ان باتوں کی کیا حاجت ہے، اس کے غنائے ذاتی کو اس بات کی کیا حاجت ہے کہ انسان دعا، تسبیح اور تحلیل میں مصروف رہے، بلکہ اس میں انسان کا اپنا ہی فائدہ ہے کہ وہ اس طریق پر اپنے مطلب کو پہنچ جاتا ہے۔ فرمایا کہ مجھے یہ دیکھ کر بہت افسوس ہوتا ہے کہ آج کل عبادات اور تقوی اور دینداری سے محبت نہیں ہے۔ یہ تو محبت کی باتیں ہیں، محبت ہو تو صحیح طرح ادائیگی ہوتی ہے ان فرائض کی۔ اس کی وجہ ایک عام زہریلا اثر رسم کا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی محبت سرد ہو رہی ہے، رسموں میں انسان زیادہ پڑ گیا، اور عبادت میں جس قسم کا مزہ آنا چاہیے وہ مزہ نہیں آتا۔ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں جس میں لذت اور ایک خاص حظ اللہ تعالیٰ نے نہ رکھا ہو۔ جس طرح پر ایک مریض ایک عمدہ سے عمدہ خوش ذائقہ چیز کا مزہ نہیں اٹھا سکتا اور وہ اسے تلخ یا بالکل پھیکا سمجھتا ہے، دوائیاں کھا کے یا مرض کی وجہ سے منہ بکبکا ہو جاتا ہے، مزہ ہی نہیں آتا کسی چیز کا، مریض انکار کر دیتے ہیں کھانے سے یا برائیاں نکالنے لگ جاتے ہیں کھانے میں۔ فرمایا کہ اسی طرح وہ لوگ جو عبادت الہی میں حظ اور لذت نہیں پاتے وہ بھی بیماروں کی طرح ہیں، ان کو اپنی بیماری کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ جیسا میں نے ابھی کہا ہے دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں خدا تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی لذت نہ رکھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا، تو پھر کیا وجہ ہے کہ اس عبادت میں اس کے لیے لذت اور سرور نہ ہو؟ فرمایا کہ لذت اور سرور تو ہے، یہ نہیں کہ نہیں ہے، مگر اس سے حظ اٹھانے والا بھی تو کوئی ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ اب انسان جب کہ عبادت ہی کے لیے پیدا ہوا ہے تو ضروری ہے کہ عبادت میں لذت اور سرور بھی درجہ غایت کا رکھا ہو، ضرور رکھا ہونا چاہیے اس درجے کا جس کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اس بات کو ہم اپنے روزمرہ کے مشاہدے اور تجربے سے بھی خوب سمجھ سکتے ہیں۔ فرمایا کہ مثلاً دیکھو، اناج اور تمام خوردنی اور نشیدنی اشیاء انسان کے لیے پیدا ہوئی ہیں، سب کھانے والی چیزیں انسان کے لیے پیدا ہوئی ہیں، تو کیا ان میں وہ ایک لذت اور حظ نہیں پاتا؟ کیا اس ذائقے، مزے اور احساس کے لیے اس کے منہ میں زبان موجود نہیں؟ کیا وہ خوبصورت اشیاء دیکھ کر نباتات ہوں یا جمادات، حیوانات ہوں یا انسان، حظ نہیں پاتا؟ کیا دل خوش کن اور سریلی آوازوں سے ان کے کان محظوظ نہیں ہوتے؟ پھر کیا کوئی دلیل اور بھی یہ سمجھ کے ثابت کرنے کے لیے مطلوب ہے کہ عبادت میں لذت نہیں؟ ہر چیز میں لذت ہے اور اسے حاضر اٹھاتا ہے انسان، تو پھر عبادت میں کیوں نہیں؟ فرمایا کہ خوب سمجھ لو کہ عبادت بھی کوئی بوجھ اور ٹیکس نہیں ہے، اس میں بھی ایک لذت اور سرور ہے، اور یہ لذت اور سرور دنیا کی تمام لذتوں اور تمام حظوظ نفس سے بالاتر اور بلندتر ہے۔ فرمایا جیسے ایک مریض کسی عمدہ سے عمدہ خوش ذائقہ غذا کی لذت سے محروم ہے، اسی طرح پر ہاں ٹھیک ایسا ہی وہ کم بخت انسان ہے جو عبادت الہی سے لذت نہیں پاتا، اس کی حالت بھی مریضوں والی ہے۔ اپنے مرض کا علاج کرو، فکر کرو، بس اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لذت کس طرح حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ جس چیز کا انسان کو ادراک ہی نہیں، پتہ ہی نہیں، اس کی لذت کس طرح حاصل کر سکتا ہے؟ جس کی تمام حصیں ہی مر گئی ہوں، وہ کس طرح اس نعمت، کسی نعمت اور اس کی لذت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اور حظ محسوس کر سکتا ہے؟
کیونکہ دنیا داری میں اگر انسان پڑ جائے، فکر ہی نہ ہو ان چیزوں کی، تو مریض بن گئے۔ اس کے حال کا بھی آپ نے طریقہ بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ لوگ نمازوں میں غافل اور سست اس لیے ہوتے ہیں تو ان کو اس لذت اور سرور سے اطلاع نہیں جو اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر رکھا ہے، اور بڑی بھاری وجہ اس کی یہی ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے۔ پھر شہروں اور گاؤں میں تو اور بھی سستی اور غفلت ہوتی ہے۔ 150واں حصہ بھی تو پوری مستعدی اور سچی محبت سے اپنے مولا حقیقی کے حضور سر نہیں جھکاتا۔ پھر سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ کیوں سر نہیں جھکاتا، کیوں عبادت نہیں کرتا؟ ان کو اس لذت کی اطلاع نہیں، اور نہ کبھی انہوں نے اس مزے کو چکھا ہے۔ اور مذاہب میں ایسے احکام نہیں ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے کاموں میں مبتلا ہوتے ہیں اور مؤذن اذان دے دیتا ہے، پھر وہ سننا بھی نہیں چاہتے اذان مؤذن کی، کہتے ہیں ہم اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، کیا مشکل ڈالتی اذان دے کے، گویا ان کے دل دکھتے ہیں، اذان کی آواز سن کے ان کے دل دکھتے ہیں۔ کہ بعض لوگوں کو یہ بھی کہتے ہیں دکھاوے کے لیے نماز پڑھنے جانا پڑے گا یا دکان بند کرنی پڑے گی۔ یہ لوگ بہت ہی قابل رحم ہیں۔ بعض لوگ یہاں بھی ایسے ہیں کہ ان کی دکانیں دیکھو تو مسجدوں کے نیچے ہیں، مگر کبھی جا کر کھڑے بھی تو نہیں ہوتے مسجد میں۔ بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ سے نہایت سوز اور جوش کے ساتھ یہ دعا مانگنی چاہیے کہ جس طرح پھلوں اور اشیاء کی طرح طرح کی لذتیں عطا کی ہیں، نماز اور عبادت کا بھی ایک بار مزہ چکھا دے۔ یہ دعا بھی اللہ تعالیٰ سے کرنے کی ضرورت ہے، تبھی لذت آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نماز کا مزہ چکھا دے۔ اور جب مزہ ایک دفعہ انسان کو آ جاتا ہے تو پھر اس کی لذت کا بھی پتہ لگ جاتا ہے، پھر اس سے توجہ بھی کرتا ہے۔ دیکھو اگر کوئی شخص کسی خوبصورت کو ایک سرور کے ساتھ دیکھتا ہے تو اسے خوب یاد رہتا ہے، اور پھر اگر کسی بد شکل اور مکروہ حیت کو دیکھتا ہے تو اس کی ساری حالت با اعتبار اس کے مجسم ہو کر سامنے آ جاتی ہے۔ ہاں اگر کوئی تعلق نہ ہو تو کچھ یاد نہیں رہتا۔ اسی طرح بے نمازوں کے نزدیک نماز ایک تاوان ہے کہ ناحق صبح اٹھ کر سردی میں وضو کر کے خواب راحت چھوڑ کر کئی قسم کی آسائشوں کو کھو کر پڑھنی پڑتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اسے بیزاری ہے، وہ اس کو سمجھ نہیں سکتا، اس لذت اور راحت سے جو نماز میں ہے۔ کہنے کو تو مومن اور مسلمان ہے، لیکن اصل میں ایک بیزاری ہے دل میں جس کو سمجھ نہیں سکتا۔ اس نماز کے مقابلے میں اس کو راحت میں زیادہ لذت آ رہی ہے، نیند اور سونے میں زیادہ لذت آ رہی ہے۔ فرمایا اس کو اطلاع نہیں ہے، پھر نماز میں لذت کیوں کر حاصل ہو؟ میں دیکھتا ہوں کہ ایک شرابی اور نشے باز انسان کو جب سرور نہیں آتا تو پے در پے پیالے پیتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کو ایک قسم کا نشہ آ جاتا ہے۔ دانش مند اور بزرگ انسان اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور وہ یہ کس طرح فائدہ اٹھائے؟ اس نے شرابی کے نشہ کرنے والے کے نشے سے کیا فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ اس طرح اٹھا سکتا ہے اگر مخلص مومن ہے کہ نماز پر دوام کرے، نماز پر مستقل مزاجی سے پڑھتا چلا جائے اور پڑھتا جاوے یہاں تک کہ اس کو سرور آ جاوے۔ اور جیسے شرابی کے ذہن میں ایک لذت ہوتی ہے جس کا حاصل کرنا اس کا مقصود بھی ذات ہوتا ہے، اسی طرح سے ذہن میں اور ساری طاقتوں کا رجحان نماز میں اسے سرور حاصل کرنا ہو، دعا بھی کرے اور کوشش بھی کرے، اور پھر ایک خلوص اور جوش کے ساتھ کم از کم اس نشے باز کے اضطراب اور قلق و کرب کی مانند ہی ایک دعا پیدا ہو، دل میں دعا بھی پیدا ہو، جیسے کہ پہلے بیان ہو کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ مجھے سرور دے کہ وہ لذت حاصل ہو۔ آپ فرماتے ہیں تو میں کہتا ہوں اور سچ کہتا ہوں کہ یقیناً وہ لذت حاصل ہو جائے گی۔ اگر اس درد سے دعا ہوگی تو لذت بھی حاصل ہو جائے گی۔ پھر نماز پڑھتے وقت اس مفاد کا حاصل کرنا بھی ملحوظ ہو جو اس سے ہوتے ہیں، اور احسان پیش نظر رہے۔ فرمایا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں بدیوں کو زائل کر دیتی ہیں۔ بس ان حسنات کو اور لذات کو دل میں رکھ کر دعا کرے کہ وہ نماز جو کہ صدیقوں اور محسنوں کی ہے وہ نصیب کرے۔ یہ جو فرمایا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، یعنی نیکیاں یا نماز بدیوں کو دور کرتی ہے، یا دوسرے موقع پر فرمایا نماز فواحش اور برائیوں سے بچاتی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ باوجود نماز پڑھنے کے پھر بدیاں کرتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ نمازیں پڑھتے ہیں مگر نہ روح اور راستی کے ساتھ۔ اگر کوئی اثر نہیں ہو رہا تو مطلب یہ ہے کہ وہ نمازیں تو پڑھتے ہیں مگر روح اور راستی کے ساتھ نہیں، وہ صرف رسم اور عادت کے طور پر ٹکرے مارتے ہیں، ان کی روح مردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام حسنات نہیں رکھا۔ ایسی نمازیں جو ہیں وہ حسنات میں شمار نہیں ہوتی۔ یہاں بھی حسنات کا لفظ رکھا، الصلاۃ کا لفظ نہیں رکھا، باوجود ہے کہ معنی وہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تا نماز کی خوبی اور حسن و جمال کی طرف اشارہ کرے کہ وہ نماز بدیوں کو دور کرتی ہے، جو اپنے اندر ایک سچائی کی روح رکھتی ہے اور فیض کی تاثیر اس میں موجود ہے۔ وہ نماز یقیناً برائیوں کو دور کرتی ہے۔ نماز نشست و برخاست کا نام نہیں ہے، اٹھنے بیٹھنے کا نام نہیں ہے۔ نماز کا مغز اور روح وہ دعا ہے جو ایک لذت اور سرور اپنے اندر رکھتی ہے۔ بس اس لذت اور سرور کو حاصل کرنے کے لیے اور اس بیماری سے باہر نکلنے کے لیے بھی دعا ضروری ہے۔ صرف اپنی دنیاوی خواہشات کو پورا کرنے کی دعا نہ ہو، بلکہ اس کے لیے بھی دعا ہو۔ جس طرح بیماری سے صحتیاب ہونے کے لیے انسان ہر ہیلہ استعمال کرتا ہے، علاج بھی کرتا ہے، دعا بھی کرتا ہے، اسی طرح اس کے لیے بھی کرے۔ پھر آپ فرماتے ہیں نصیحت کرتے ہوئے کہ نماز کو اس طرح پڑھو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، البتہ اپنی حاجتوں اور مطالب کو مسنون اذکار کے بعد اپنی زبان میں بے شک ادا کرو اور خدا تعالیٰ سے مانگو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس سے نماز ہرگز ضائع نہیں ہوتی۔ آج کل لوگوں نے نماز کو خراب کر رکھا ہے۔ نمازیں کیا پڑھتے ہیں، ٹکرے مارتے ہیں۔ نماز تو بہت جلد فارغ مرغ کی طرح ٹھونگے مار کر پڑھ لیتے ہیں اور پیچھے دعا کے لیے بیٹھے رہتے ہیں۔ ہمارے خاص طور پہ ایشیا میں، پاکستان میں یہی رواج ہے۔ نماز کو جلدی پڑھی اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے لگ گئے۔ فرمایا کہ نماز کا اصل مغز اور روح تو دعا ہی ہے۔ نماز سے نکل کر دعا کرنے سے وہ اصل مطلب کہاں حاصل ہو سکتا ہے؟ اسی طرح ہے جس طرح ایک شخص بادشاہ کے دربار میں جائے اور اس کو اپنا عرض حال کرنے کا موقع بھی ہو، لیکن اس وقت تو وہ کچھ نہ کہے، لیکن جب دربار سے باہر آ جائے تو اپنی درخواست پیش کرے۔ کیا فائدہ ہوگا ایسا؟ ایسا ہی حال ان لوگوں کا ہے جو نماز میں خشوع و خضوع کے ساتھ دعائیں نہیں مانگتے۔ تم کو جو دعائیں کرنی ہوں نماز میں کر لیا کرو اور پورے آداب و دعا کو ملحوظ رکھو۔ نماز پڑھنے کا طریق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کس طرح سکھایا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص آیا اور اس نے نماز پڑھی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے سلام کیا۔ آپ نے فرمایا جاؤ اور دوبارہ نماز پڑھو۔ آپ اسے دیکھ رہے تھے، مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، مجلس لگی ہوئی تھی۔ اس طرح 3 مرتبہ اس سے نماز پڑھوائی تو آخر اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس سے بہتر نماز نہیں پڑھ سکتا، اس لیے آپ ہی اب مجھے صحیح طریقے بتا دیں کس طرح نماز پڑھنی ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو تکبیر کہو، پھر حسب توفیق قرآن پڑھو، سورہ فاتحہ بھی کے ساتھ قرآن پڑھو، پھر پورے اطمینان کے ساتھ رکوع کرو۔ یہ نہیں کہ ذرا سے جھکے اور کھڑے ہو گئے، پورے اطمینان کے ساتھ رکوع کرو، پھر سیدھے کھڑے ہو جاؤ، پھر پورے اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو اور پھر سجدے سے اٹھ کر پوری طرح بیٹھو۔ بعض لوگ صرف سجدہ کے لیے بیچ میں 2 سجدوں کے درمیان اٹھتے ہیں اور پھر سارے فوراً دوبارہ سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ فرمایا پوری طرح بیٹھو،
اس کے بعد دوسرا سجدہ کرو۔ اس طرح ساری نماز ٹھہر ٹھہر کر سنوار کر ادا کرو۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ کس نماز سنوار کر نمازیں کس طرح پڑھی جاتی ہیں؟ تو یہ ہے سنوار کر نماز پڑھنے کا طریقہ کہ ٹھہر ٹھہر کر پورا وقت ہر جو حرکت ہے نماز کی اس کو دے کے پورا وقت دے کر آرام سے پڑھے۔ پھر نماز کی حقیقت کو سمجھ کر اس کو ادا کرنے کی طرف توجہ کرنے کے بعد ایک مومن کا کام ہے کہ قرآن کریم کو بھی پڑھے اور سمجھے، اس کی طرف توجہ رکھے۔ جس طرح اکثر کی رمضان میں اس طرف توجہ پیدا ہوتی ہے، تفسیر بھی پر بھی غور کرو، اور یہ بھی ایک ذریعہ ہے رمضان کو اگلے رمضان سے جوڑنے کا۔ قرآن کریم پر توجہ دینی چاہیے۔ قرآن کریم پڑھنے کے بارے میں حضرت مسیم علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر ہمارے پاس قرآن نہ ہوتا اور حدیثوں کے یہ مجموعے ہی مایہ ناز ایمان و اعتقاد ہوتے تو ہم قوموں کو شرمساری سے منہ بھی نہ دکھا سکتے۔ میں نے قرآن کے لفظ پر غور کیا، تب مجھ پر کھلا کہ اس مبارک لفظ میں ایک زبردست پیش گوئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہی قرآن پڑھنے کے لائق کتاب ہے، اور ایک زمانے میں تو اور بھی زیادہ پڑھنے کے قابل کتاب ہوگی، جبکہ اور کتابیں بھی پڑھنے میں اس کے ساتھ شریک کی جائیں گی۔ اس وقت اسلام کی عزت بچانے کے لیے اور بطلان کا استحصال کرنے کے لیے یہی ایک کتاب پڑھنے کے قابل ہوگی، اور دیگر کتابیں قطعاً چھوڑ دینے کے لائق ہوں گی۔ فرقان کے بھی یہی معنی ہیں، یعنی ایک کتاب حق و باطل میں فرق کرنے والی ٹھہرے گی، اور کوئی حدیث کی یا اور کوئی کتاب اس حیثیت اور پایہ کی نہ ہوگی۔ اس لیے اب سب کتابیں چھوڑ دو اور رات دن کتاب اللہ ہی کو پڑھو۔ بڑا بے ایمان ہے وہ شخص جو قرآن کریم کی طرف التفات نہ کرے اور دوسری کتابوں پر ہی رات دن جھکا رہے۔ ہماری جماعت کو چاہیے کہ قرآن کریم کے شغل اور تدبر میں جان و دل سے مصروف ہو جائیں اور حدیثوں کے شغل کو ترک کریں۔ بڑے تأسف کا مقام ہے کہ قرآن کریم کا وہ اعتناء اور تدارس نہیں کیا جاتا جو احادیث کا کیا جاتا ہے۔ اس وقت قرآن کریم کا حربہ ہاتھ میں لو تو تمہاری فتح ہے، اس نور کے آگے کوئی ظلمت نہیں ٹھہر سکے گی۔ پھر نیکیوں کو قائم رکھنے کے لیے آپ نے یہ ہدایت فرمائی کہ دین کو ہر حال میں دنیا پر مقدم رکھو۔ اس تفصیل میں فرماتے ہیں کہ دیکھو، دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ جو اسلام قبول کر کے دنیا کے کاروباروں اور تجارتوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، شیطان ان کے سر پر سوار ہو جاتا ہے۔ میرا یہ مطلب نہیں کہ تجارت کرنی منع ہے، نہیں، صحابہ تجارتیں بھی کرتے تھے مگر وہ دین کو دنیا پر مقدم رکھتے تھے۔ انہوں نے اسلام قبول کیا تو اسلام کے متعلق سچا علم جو یقین سے ان کے دلوں کو لبریز کر دے انہوں نے حاصل کیا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ کسی میدان میں شیطان کے حملے سے نہیں ڈگمگائے، کوئی عمل ان کو سچائی کے اظہار سے نہیں روک سکا۔ میرا مطلب صرف یہ ہے کہ جو بالکل دنیا ہی کے بندے اور غلام ہو جاتے ہیں، گویا دنیا کے پرستار ہو جاتے ہیں، ایسے لوگوں پر شیطان اپنا غلبہ اور قابو پا لیتا ہے۔ دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو دین کی ترقی کی فکر کرتے ہیں، فکر میں ہوتے ہیں۔ یہ وہ گروہ ہوتے ہیں جو حزب اللہ کہلاتے ہیں، اور جو شیطان اور اس کے لشکر پر فتح پاتا ہے۔ مال چونکہ تجارت سے بڑھتا ہے، اس لیے خدا تعالیٰ نے بھی طلب دین اور ترقی دین کی خواہش کو ایک تجارت ہی قرار دیا ہے۔ دین بھی کو حاصل کرنا بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک تجارت ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے، حل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کہ بس کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت سے مطلع کروں جو تمہیں ایک دردناک عذاب سے نجات دے دے۔ فرمایا سب سے عمدہ تجارت دین کی ہے جو دردناک عذاب سے نجات دیتی ہے۔ بس میں بھی خدا تعالیٰ کے انہی الفاظ میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ حل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو دینی ترقی اور شوق کو کم کرتے ہیں، مجھے اندیشہ ہے کہ شیطان ان پر قابو نہ پا لے۔
کبھی سست نہ ہونی چاہیے، اس لیے سستی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے ہر ایک امر کو سمجھ نہ آئے آپ نے فرمایا پوچھنا چاہیے تاکہ معرفت میں زیادتی ہو۔ پوچھنا حرام نہیں ہے، سمجھ نہیں آئی پوچھو، سوال ضرور اٹھنے چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ عملی ترقی کے لیے بھی پوچھنا چاہیے، ضروری ہے عملی ترقی کے لیے۔ بس دین کو دنیا پر مقدم رکھنے کے لیے جہاں ایمان میں مضبوطی ضروری ہے وہاں علمی اور عملی ترقی بھی ضروری ہے، اور اس کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے۔ پھر رمضان کے فیض کو جاری رکھنے کے لیے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جو طریق بتایا وہ ہے آپس کے تعلقات میں جو اعلیٰ اخلاق دکھانے کی رمضان میں ہم نے کوشش کی تھی انہیں جاری رکھنا، آپس میں محبت اور بھائی چارے کو بڑھانا اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا۔ آپ فرماتے ہیں ہماری جماعت کو سرسبزی نہیں آئے گی جب تک آپس میں سچی ہمدردی نہ کریں۔ جو پوری طاقت دی گئی ہے وہ کمزور سے محبت کرے۔ میں جو یہ سنتا ہوں کہ کوئی کسی کی لغزش دیکھتا ہے تو اس سے اخلاق سے پیش نہیں آتا بلکہ نفرت اور کراہت سے پیش آتا ہے، حالانکہ چاہیے تو یہ کہ اس کے لیے دعا کرے، محبت کرے اور اسے نرمی اور اخلاق سے سمجھائے، مگر بجائے اس کے کہ کینے میں زیادہ ہوتا ہے۔ اگر عفو نہ کیا جائے، ہمدردی نہ کی جائے، اس طرح پر بگڑتے بگڑتے انجام بد ہو جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ کو یہ منظور نہیں۔ جماعت تب بنتی ہے کہ بعض کی ہمدردی کر کے پردہ پوشی کی جائے۔ جب یہ حالت پیدا ہو تب ایک وجود ہو کر ایک دوسرے کے جوارے ہو جاتے ہیں اور اپنے تئیں حقیقی بھائی سے بڑھ کر سمجھتے ہیں۔ آپس میں محبت حقیقی بھائیوں سے بڑھ کے ہونی چاہیے، ایسی ہمدردی ہو۔ ایک شخص کا بیٹا ہو، فرمایا کہ مثلا ایک شخص کا بیٹا ہو اور اسے کوئی قصور سرزد ہو تو اس کی پردہ پوشی کی جاتی ہے اور اس کو الگ سمجھایا جاتا ہے۔ بھائی کی پردہ پوشی کرتا ہے، بھائی دوسرے بھائی کی پردہ پوشی کرتا ہے، اس حقیقی بھائی ہوں تو کبھی نہیں چاہتا کہ اس کے لیے اشتہار دے کہ اس نے یہ ظلم کیا، یہ گناہ کیا۔ پھر جب خدا تعالیٰ بھائی بناتا ہے تو کیا بھائیوں کے حقوق یہی ہیں؟ دنیا کے بھائی اخوت کا طریق نہیں چھوڑتے، تو پھر تم لوگ کیوں چھوڑو؟ بعض وقت انسان، فرمایا کہ بعض وقت انسان جانور، بندر یا کتے سے بھی سیکھ لیتا ہے۔ یہ طریق نامبارک ہے کہ اندرونی پھوٹ ہو۔ خدا تعالیٰ نے صحابہ کو بھی یہی طریق نعمت و اخوت یاد دلائی ہے۔ اگر وہ سونے کے پہاڑ بھی خرچ کرتے تو وہ اخوت ان کو نہ ملتی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کو ملی۔ اسی طرح پر خدا تعالیٰ نے یہ سلسلہ قائم کیا ہے اور اسی قسم کی اخوت وہ یہاں قائم کرے گا۔ خدا تعالیٰ پر مجھے بہت بڑی امیدیں ہیں۔ اس نے وعدہ کیا ہے کہ جاعل الذین اتبعوا کا فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ۔ میں یقین جانتا ہوں کہ وہ ایک جماعت قائم کرے گا جو قیامت تک منکروں پر غالب رہے گی، مگر یہ دن جو ابتلا کے دن ہیں اور کمزوری کے ایام ہیں ہر ایک شخص کو موقع دیتے ہیں کہ وہ اپنی اصلاح کرے اور اپنی حالت میں تبدیلی کرے۔ دیکھو ایک دوسرے کا شکوہ کرنا، دل آزاری کرنا اور سخت زبانی کر کے دوسروں کے دل کو صدمہ پہنچانا اور کمزوروں اور عاجزوں کو حقیر سمجھنا سخت گناہ ہے۔ فرمایا کہ ہماری جماعت میں شاذ اور پہلوانوں کی طاقت رکھنے والے مطلوب نہیں ہیں، پہلوان نہیں ہمیں چاہیے، بلکہ ایسی قوت رکھنے والے مطلوب ہیں جو تبدیل اخلاق کے لیے کوشش کرنے والے ہوں۔ یہ ایک امر واقعی ہے کہ وہ شاذ اور طاقت والا نہیں جو پہاڑ کو جگہ سے ہٹا سکے، نہیں، اصلی بہادر وہی ہے جو تبدیلی اخلاق پر مقدرت پاوے۔ بس یہ یاد رکھو کہ ساری ہمت
اور قوت تبدیل اخلاق میں صرف کرو، کیونکہ یہی حقیقی قوت اور دلیری ہے۔ آپس میں محبت اور پیار اور ایک دوسرے کا حق ادا کرنے، عاجزی اور مسکینی سے زندگی گزارنے کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ اہل تقویٰ کے لیے شرط ہے کہ وہ اپنی زندگی غربت اور مسکینی میں بسر کریں۔ یہ تقویٰ کی ایک شاخ ہے جس کے ذریعے سے ہمیں ناجائز غضب کا مقابلہ کرنا ہے۔ بڑے بڑے عارف اور صدیقوں کے لیے آخری اور کڑی منزل غضب سے بچنا ہی ہے۔ عجب و پندار غضب سے پیدا ہوتا ہے، اور ایسا ہی کبھی کبھی خود غضب عجب و پندار کا نتیجہ ہوتا ہے، یعنی غصہ تکبر اور غرور سے پیدا ہوتا ہے، یا غصے کی وجہ سے تکبر اور غرور پیدا ہو جاتا ہے۔ کیونکہ غضب اس وقت ہوگا جب انسان اپنے نفس کو دوسرے پر ترجیح دیتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری جماعت والے آپس میں ایک دوسرے کو چھوٹا یا بڑا سمجھیں، یا ایک دوسرے پر غرور کریں، یا نظر استخفاف سے دیکھیں۔ خدا جانتا ہے کہ بڑا کون ہے یا چھوٹا کون ہے۔ یہ ایک قسم کی تحقیر ہے جس کے اندر حقارت ہے۔ ڈر ہے کہ یہ حقارت بیج کی طرح بڑھے اور اس کی ہلاکت کا باعث ہوئے ہوئے۔ بعض آدمی بڑوں کو مل کر بڑے ادب سے پیش آتے ہیں، لیکن بڑا وہ ہے جو مسکین کی بات کو مسکینی سے سنے، اس کی دلجوئی کرے، اس کی بات کی عزت کرے، کوئی چڑ کی بات منہ پر نہ لاوے کہ جس سے دکھ پہنچے۔ خاص طور پر بڑوں کو، عہدیداروں کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہر شخص جس سے وہ بات کرتے ہیں بڑے آرام سے اور پیار سے اور محبت سے کیا کریں۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ تم ایک دوسرے کا چڑھ کر نام نہ لو، یہ فعل فسق، فساق و فجار کا ہے۔ جو شخص کسی کو چڑھاتا ہے وہ نہ مرے گا جب تک وہ خود اسی طرح مبتلا نہ ہوگا۔ اپنے بھائیوں کو حقیر نہ سمجھو۔ جب ایک ہی چشمہ سے کل پانی پیتے ہو تو کون جانتا ہے کہ کس کی قسمت میں زیادہ پانی پینا ہے۔ مکرم و معظم کوئی دنیاوی اصولوں سے نہیں ہو سکتا۔ خدا تعالیٰ کے نزدیک بڑا وہی ہے جو متقی ہے۔ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ بس رمضان میں جو تقویٰ پیدا کیا ہے وہ تقویٰ کا تقاضا یہی ہے کہ آپس کے تعلقات کو بھی بہتر سے بہتر کیا جائے، اور ایک دوسرے سے معاملات میں بھی اخلاق اور حسن اخلاق کا نمونہ دکھایا جائے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ تم باہم اتفاق رکھو اور اجتماع کرو۔ خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہی تعلیم دی تھی کہ تم وجود واحد رکھو ورنہ ہوا نکل جائے گی۔ نماز میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر کھڑے ہونے کا حکم اسی لیے ہے کہ باہم اتحاد ہو۔ برقی طاقت ایک کی خیر دوسرے میں سرایت کرے گی۔ برقی طاقت کی طرح ایک کی خیر دوسرے میں سرایت کرے گی۔ اگر اختلاف ہو، اتحاد نہ ہو تو پھر بے نصیب رہو گے۔ آج کل کے حالات کی وجہ سے اگر ایک فاصلہ دیا جاتا ہے تو یہ ضرورت کی وجہ سے ہے۔ اس کو بچے بھی اور بعض دوسرے بھی یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ مستقل چیز بن گئی ہے۔ حالات ٹھیک ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ، فاصلے بھی کم ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ نارمل حالات بھی آ جائیں گے۔ اصل چیز یہی ہے کہ جب صفیں ہوں مسجد میں تو ایک دوسرے سے جڑ کے کھڑا ہوا جائے۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ ہاں، رولز کے تحت ایک عارضی ارینجمنٹ کی گئی تھی تاکہ کم از کم باجماعت نمازیں جاری رہیں، اس لیے فاصلہ دیا گیا ہے، اور امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح حالات ٹھیک ہو رہے ہیں جلدی نارمل حالات آ جائیں گے۔ بہرحال فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس میں محبت کرو اور ایک دوسرے کے لیے غائبانہ دعا کرو۔ بڑی اہم بات ہے، ایک دوسرے کے لیے غائبانہ دعا کرو۔ چاہے تمہیں کہتا ہے کوئی دعا کے لیے نہیں کہتا، جانتے یا نہیں جانتے، عمومی طور پر جماعت کے افراد ایک دوسرے کے لیے یا جماعت کے لیے میں اصل جماعت دعا کریں تو یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ فرمایا کہ اگر ایک شخص غائبانہ دعا کرے تو فرشتہ کہتا ہے کہ تیرے لیے بھی ایسا ہی ہو۔
کیسی اعلیٰ درجہ کی بات ہے کہ اگر انسان کی دعا منظور نہ ہو تو فرشتے کی تو منظور ہوتی ہے۔ میں نصیحت کرتا ہوں کہ اور کہنا چاہتا ہوں کہ آپس میں اختلاف نہ ہو۔ فرمایا میں 2 ہی مسئلے لے کر آیا ہوں، اول خدا کی توحید اختیار کرو، دوسرے آپس میں محبت اور ہمدردی ظاہر کرو، وہ نمونے دکھلاؤ کہ غیروں کے لیے کرامت ہو۔ یہی دلیل تھی جو صحابہ میں پیدا ہوئی تھی۔ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں کو آپس میں باندھ دیا۔ یاد رکھو تالیف ایک اعجاز ہے، یاد رکھو جب تک تم میں ہر ایک ایسا نہ ہو کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے، وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے، وہ مصیبت اور بلا میں ہے، اس کا انجام اچھا نہیں۔ پھر خدا تعالیٰ کی سے محبت کی طرف توجہ دلاتے ہوئے آپ نے فرمایا خدا کے ساتھ محبت کرنے سے کیا مراد ہے؟ یہی کہ اپنے والدین، جورو، اپنی اولاد، اپنے نفس، غرض ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقدم کر لیا جاوے۔ چنانچہ قرآن شریف میں آیا ہے فاذکروا اللہ کا ذکرکم، فاذکروا اللہ کا ذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایسا یاد کرو کہ جیسا تم اپنے باپوں کو یاد کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ اور سخت درجے کی محبت کے ساتھ یاد کرو۔ فرمایا کہ اصل توحید کو قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ خدا تعالیٰ کی محبت سے پورا حصہ لو، اور یہ محبت ثابت نہیں ہو سکتی جب تک عملی حصے میں کامل نہ ہو۔ عملی طور پر بھی محبت کرنی ہوگی، اظہار کرنا ہوگا، میری زبان سے ثابت نہیں ہوتی۔ اگر کوئی مصری کا نام لیتا رہے تو کبھی نہیں ہو سکتا ہے وہ شیریں کام ہو جائے، اس کا منہ میٹھا نہیں ہو جاتا۔ اگر صرف چینی کا نام لے لے، شوگر کا نام لے لے تو میٹھا ہو جائے گا؟ نہیں۔ یا اگر زبان سے کسی کی دوستی کا اعتراف ہو، اقرار کرے، مگر مصیبت اور وقت پڑنے پر اس کی امداد اور دستگیری سے پہلو تہی کرے تو وہ دوست صادق نہیں ٹھہر سکتا۔ اسی طرح پر اگر خدا تعالیٰ کی توحید کا نیرا زبانی ہی اقرار ہو اور اس کے ساتھ محبت کا بھی زبانی ہی اقرار موجود ہو تو تو کچھ فائدہ نہیں، بلکہ یہ حصہ زبانی اقرار کی بجائے عملی حصے کو زیادہ چاہتا ہے۔ اس سے یہ مطلب نہیں کہ زبانی اقرار کوئی چیز نہیں ہے، نہیں، میری غرض یہ ہے کہ زبانی اقرار کے ساتھ عملی تصدیق لازمی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ خدا کی راہ میں اپنی زندگی وقف کرو، اور یہی اسلام ہے، یہی وہ غرض ہے جس کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے۔ بس جو اس وقت اس چشمے کے نزدیک نہیں آتا جو خدا تعالیٰ نے اس غرض کے لیے جاری کیا ہے، وہ یقیناً بے نصیب رہتا ہے۔ اگر کچھ لینا ہے اور مقصد کو حاصل کرنا ہے تو طالب صادق کو چاہیے کہ وہ چشمے کی طرف بڑھے اور آگے قدم رکھے، اور اس چشمہ جاری کے کنارے اپنا منہ رکھ دے۔ اور یہ ہو نہیں سکتا جب تک خدا تعالیٰ کے سامنے غیریت کا چولا اتار کر آستانہ ربوبیت پر نہ گر جاوے، اور یہ عہد نہ کر لے کہ خواہ دنیا کی وجاہت جاتی رہے اور مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں تو بھی خدا کو نہیں چھوڑے گا، اور خدا تعالیٰ کی راہ میں ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار رہے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہی عظیم الشان اخلاص تھا کہ بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہو گیا۔ اسلام کا منشا یہ ہے کہ بہت سے ابراہیم بنائے، بس تم میں سے، یہی قرآن شریف نے اللہ تعالیٰ نے خوبی بیان فرمائی ابراہیم کی کہ وہ وفادار تھے، بس تم میں سے ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے کہ ابراہیم بنو۔ تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ ولی پرست نہ بنو بلکہ ولی بنو، اور پیر پرست نہ بنو بلکہ پیر بنو۔ تم ان راہوں سے آؤ، پیر بن کے یہ نہیں کہ پیروں کی طرح نخوت اور تکبر پیدا ہو جائے، بلکہ عاجزی انکساری پیدا کرو، وفاداری پیدا کرو، یہ مراد ہے اس سے۔ آج کل کے پیروں کی طرح دنیا داری کا اظہار نہیں ہے اس سے مراد۔ فرمایا کہ بے شک وہ تنگ راہیں ہیں، تم ان راہوں سے آؤ، بے شک وہ تنگ راہیں ہیں، لیکن ان سے داخل ہو کر راحت اور آرام ملتا ہے، مگر یہ ضروری ہے کہ اس دروازے سے بالکل ہلکے ہو کر گزرنا پڑے گا۔ اگر بہت بڑی گٹھڑی سر پر ہو تو مشکل ہے۔ اگر گزرنا چاہتے ہو تو اس گٹھڑی کو جو دنیا کے تعلقات اور دنیا کو دین پر مقدم کرنے کی گٹھڑی ہے پھینک دو۔ ہماری جماعت خدا کو خوش کرنا چاہتی ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کو پھینک دے۔ تم یقیناً یاد رکھو کہ اگر تم میں وفاداری اور اخلاص نہ ہو تو تم جھوٹے ٹھہرو گے،
اور خدا تعالیٰ کے حضور راست باز نہیں بن سکتے، ایسی صورت میں دشمن سے پہلے وہ ہلاک ہوگا جو وفاداری کو چھوڑ کر غداری کی راہ اختیار کرتا ہے۔ خدا تعالیٰ فریب نہیں کھا سکتا اور نہ کوئی اسے فریب دے سکتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ تم سچا اخلاص اور صدق پیدا کرو۔ آپ نے اس بات کی وضاحت فرمائی کہ صبر اور دعا سے سچا اخلاص ملتا ہے، بس اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، اور اس کے لیے مستقل مزاجی سے اللہ تعالیٰ کے در پر جھکے رہنے کی ضرورت ہے۔ بس ہمیں اپنے ہر آنے والے دن کو وفاداری کے ساتھ خدا تعالیٰ سے تعلق میں بڑھاتے چلے جانے کی کوشش کرنے والا ہونا چاہیے۔ یہ ہمارا لائحہ عمل ہے، نمازوں کی طرف مستقل توجہ، ان کو سوار کر ادا کرنا، قرآن کریم کو پڑھنا، سمجھنا اور اس کے احکامات پر عمل کرنا، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا اور توحید کا قیام کرنا۔ اصل میں تو ایک حقیقی مومن کا ہر کام اور فعل ہی توحید کے قیام کے لیے ہوتا ہے اور ہونا چاہیے، اور یہی حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا مقصد تھا، اور اس بات کا آپ نے بار بار اظہار فرمایا ہے۔ بس اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ورنہ میری بیعت کر لینا تو کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ یہ بات بڑی کھول کر متعدد جگہ آپ نے بیان فرمائی ہے۔ مثلا ایک جگہ فرمایا کہ جو بیعت اور ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اس کو ٹٹولنا چاہیے کہ کیا میں چھلکا ہی ہوں یا مغز۔ جب تک مغز پیدا نہ ہو، ایمان، محبت، اطاعت، بیعت، اعتقاد، مریدی اسلام کا مدعی سچا مدعی نہیں ہے۔ یاد رکھو کہ یہ سچی بات ہے، یہ سب دعویٰ جو ہے محبت کرنے کا یا ایمان کا یا اطاعت کا یا بیعت کا، یہ سب دعوے ہیں، سچا دعویٰ نہیں ہوگا۔ یاد رکھو کہ سچی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کہ حضور مغز کے سوا چھلکے کی کچھ بھی قیمت نہیں۔ خوب یاد رکھو کہ معلوم نہیں موت کس وقت آ جائے، لیکن یہ امر یقینی ہے کہ موت ضرور ہے۔ بس میرے دعوے پر ہرگز کفایت نہ کرو اور خوش نہ ہو جاؤ، وہ ہرگز فائدہ رساں چیز نہیں جب تک انسان اپنے آپ پر بہت موتیں وارد نہ کرے اور بہت سی تبدیلیوں اور انقلابات میں سے ہو کر نہ نکلے، وہ انسانیت کے اصل مقصد کو نہیں پا سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو دنیا کی حالت کو دیکھو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے عمل سے یہ دکھایا کہ میرا مرنا اور میرا جینا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور یہ آپ دنیا میں مسلمان موجود ہیں۔ کسی سے کہا جاوے کہ کیا تم مسلمان ہے تو کہتا ہے الحمدللہ۔ جس کا کلمہ پڑھتا ہے اس کی زندگی کا اصول تو خدا کے لیے تھا، مگر یہ دنیا کے لیے جیتا اور دنیا ہی کے لیے مرتا ہے۔ عام مسلمان اس وقت تک غرغرہ شروع ہو جائے، جب موت آتی ہے اس وقت اللہ یاد آتا ہے، دنیا ہی اس کا مقصود اور محبوب اور مطلوب رہتی ہے۔ پھر کیوں کر کہہ سکتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہوں؟ یہ بڑی غور طلب بات ہے، اس کو سرسری نہ سمجھو۔ مسلمان بننا آسان نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اسلام کا نمونہ جب تک اپنے اندر پیدا نہ کرو، مطمئن نہ ہو، یہ صرف چھلکا ہی چھلکا ہے۔ اگر بدون اتباع مسلمان کہلاتے ہو، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر مسلمان کہلاتے ہو تو پھر یہ تو کوئی بات نہیں، چھلکا ہے صرف۔ نام اور چھلکے پر خوش ہو جانا دانشمند کا کام نہیں ہے۔ ایک مثال دی آپ نے، کسی یہودی کو ایک مسلمان نے کہا کہ تو مسلمان ہو جا، اس نے کہا کہ تو صرف نام ہی پر خوش ہو جاتا ہے، کہتے مسلمان ہے تو اس بات تو خوش ہے۔ یہودی نے کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کا نام خالد رکھا تھا اور شام سے پہلے اسے دفن کرایا، وہ تو ہمیشہ رہنے والا نہ ہوا، لمبی زندگی بھی نہیں پائی اس نے۔ بس حقیقت کو طلب کرو، میرے ناموں پر راضی نہ ہو جاؤ۔ کس قدر شرم کی بات ہے کہ انسان عظیم الشان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہلا کر کافروں کی زندگی بسر کرے۔ تم اپنی زندگی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ دکھاؤ، وہی حالت پیدا کرو، اور دیکھو اگر وہی حالت نہیں ہے تو تم طاغوت کے پیرو ہو۔ بہت بڑی تنبیہ ہے کہ شیطان کے پیرو بن جاؤ گے، اس کے پیچھے چلنے والے بن جاؤ گے تم۔ غرض یہ بات اب بخوبی سمجھ میں آ سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہونا انسان کی زندگی کی غرض و غایت ہونی چاہیے، کیونکہ جب تک اللہ تعالیٰ کا محبوب نہ ہو
اور خدا کی محبت نہ ملے کامیابی کی زندگی بسر نہیں کر سکتا. اور یہ امر پیدا نہیں ہوتا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت اور مطابقت نہ کرو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے دکھا دیا ہے کہ اسلام کیا ہے. بس تم وہ اسلام اپنے اندر پیدا کرو تاکہ خدا کے محبوب بن جاؤ. آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو ہماری جماعت اس بات کے لیے نہیں ہے جیسے عام دنیا دار زندگی بسر کرتے ہیں. میرا زبان سے کہہ دینا کہ ہم اس سلسلے میں داخل ہیں اور عمل کی ضرورت نہ سمجھی جیسے بدقسمتی سے مسلمانوں کا حال ہے کہ پوچھو تم مسلمان ہو تو کہتے ہیں شکر الحمدللہ، مگر نماز نہیں پڑھتے اور شعائر اللہ کی حرمت نہیں کرتے. بس میں تم سے یہ نہیں چاہتا کہ صرف زبان سے ہی اقرار کرو اور عمل سے کچھ نہ دکھاؤ. یہ نکمی حالت ہے، خدا تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا. اور دنیا کی اس حالت نے ہی تقاضا کیا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے اصلاح کے لیے کھڑا کیا ہے. بس اب اگر کوئی میرے ساتھ تعلق رکھ کر بھی اپنی حالت کی اصلاح نہیں کرتا اور عملی قوتوں کو ترقی نہیں دیتا بلکہ زبانی اقرار ہی کو کافی سمجھتا ہے، وہ گویا اپنی عمل سے میری عدم ضرورت پر زور دیتا ہے. یہ کہہ رہا ہے عمل سے کہ کوئی ضرورت نہیں تھی مسیح موعود کے آنے کی. پھر تم اگر اپنے عمل سے ثابت کرنا چاہتے ہو کہ میرا آنا بے سود ہے تو پھر میرے ساتھ تعلق رکھنے کے کیا معنی ہیں؟ میرے ساتھ تعلق پیدا کرتے ہو تو میری اغراض و مقاصد کو پورا کرو، اور وہ یہی ہیں کہ خدا کے حضور اپنا اخلاص اور وفاداری دکھاؤ اور قرآن شریف کی تعلیم پر اس طرح عمل کرو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا اور صحابہ نے کیا. قرآن شریف کی صحیح منشا کو معلوم کرو اور اس پر عمل کرو. خدا تعالیٰ کے حضور اتنی ہی بات کافی نہیں ہو سکتی کہ زبان سے اقرار کر لیا اور عمل میں کوئی روشنی اور سرگرمی نہ پائی جاوے. یاد رکھو وہ جماعت جو خدا تعالیٰ قائم کرنی چاہتا ہے وہ عمل کے بدون زندہ نہیں رہ سکتی. یہ وہ عظیم شان جماعت ہے جس کی تیاری حضرت آدم کے وقت سے شروع ہوئی. کوئی نبی دنیا میں نہیں آیا جس نے اس دعوت کی خبر نہ دی ہو. بس اس کی قدر کرو، اور اس کی قدر یہی ہے کہ اپنے عمل سے ثابت کر کے دکھاؤ کہ اہل حق کا گروہ تم ہی ہو. بس یہ ثابت کرنا ہوگا. بس اگر ہم نے حضرت مسیح علیہ السلام کی بیعت اس یقین کے ساتھ کی ہے کہ آپ وہی مسیح و مہدی ہیں جن کے آنے کی پیشگوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، تو ہمیں اپنے اندر ایک پاک تبدیلی پیدا کرنی ہوگی، ایک انقلاب پیدا کرنا ہوگا، دنیا کے لیے ایک نمونہ بننا ہوگا، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کے معیار قائم کرنے ہوں گے. رمضان میں جو ہم نے تربیت حاصل کی ہے اس کو سال کے باقی مہینوں میں بھی جاری رکھنا ہوگا. یہ جو حضرت مسیح علیہ السلام کے الفاظ میں ایک لائے عمل میں نے سامنے رکھا ہے، اس پر عمل کرنے کی بھی بھرپور کوشش کرنی ہوگی. اپنی نمازوں کو سنوار کر ادا کرنا ہوگا، قرآن کریم پر عمل کرنا ہوگا، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے ہوں گے، توحید کے قیام کے لیے ہر قربانی دینی ہوگی. تبھی ہم بیعت کا حق ادا کرنے والے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. دعائیں بھی کریں، دنیا کے لیے بھی دعائیں کریں، دنیا کے حالات بہتر ہوں. آپس میں جو دشمنیاں چل رہی ہیں، ملک پہ حملے کر رہے ہیں، وہ عقل کے ناخن لیں اور ان چیزوں سے باز آ جائیں، ورنہ دنیا تباہی کی طرف جا رہی ہے بہت زیادہ. اور اپنے پیدا کرنے والے خدا کو یہ پہچان لیں تو بھی اس سے نکل سکتے ہیں. اسی طرح اسیران، احمدی اسیران جو ہیں ان کے لیے دعا کریں. پاکستان میں احمدیوں کے جو حالات ہیں ان کے لیے دعا کریں. دنیا کے بعض اور ممالک میں حالات ہیں ان کے لیے دعا کریں. افغانستان کے اسیران ہیں ان کے لیے دعا کریں. الجزائر کے اسیران ہیں ان کے لیے دعا کریں. پاکستان میں تو قانون کی وجہ سے ان کی ہر جگہ، اور پھر یہ ہے کہ مولوی کا خوف اور یا عوام کے نام پر عوام کا خوف جو ہے وہ صحیح فیصلہ بھی کرنے کی توفیق نہیں دیتا ججوں کو. اللہ تعالیٰ حالات بہتر کرے اور پاکستان میں بھی احمدی آزادی سے رہنے لگیں. نماز کے بعد میں ایک جنازہ بھی پڑھاؤں گا. حاضر جنازہ ہے مکرم عبدالباقی ارشد صاحب کا، جو چیئرمین تھے ان دنوں میں الشرکت الاسلامیہ UK کے. ڈاکٹر عبدالحمید صاحب فیصل آباد کے بیٹے تھے. 27 اپریل کو ان کی وفات ہوئی 88 سال کی عمر میں. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت مسیح علیہ السلام کے صحابہ
حضرت میاں چراغ الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑپوتے تھے، اور حضرت محمد حسین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرحوم عیسیٰ والے اور میاں محمد یوسف صاحب جو پرائیویٹ سیکرٹری بھی رہے ہیں ایک وقت میں حضرت مسلم موعود کے ان کے خاندان میں سے تھے۔ ارشد باقی صاحب نے 1955 میں انہوں نے یہ 1955 میں یہ انگلستان آئے اور یہاں الیکٹریکل انجینئرنگ کی مسجد فضل میں ہی رہتے تھے اپنی اہلیہ کے ساتھ۔ پھر 1963 میں ملازمت کے لیے سعودی عرب چلے گئے، 72 تک وہاں رہے۔ سعودی عرب میں قیام کے دوران آپ کو حج اور عمرہ پہ آنے والے احمدیوں کی خدمت کرنے کی بھی توفیق ملے، جن میں بعض صحابہ بھی شامل تھے۔ سعودی عرب میں قیام کے دوران احمدی ہونے کی وجہ سے اسیر رائے معلیٰ ہونے کی سعادت بھی ان کو ملی۔ ان کو حکومت کی طرف سے آفر ہوئی کہ احمدیت سے انکار کر دیں تو ٹھیک ہے، رہائی ہو جائے گی۔ آپ نے اسیری برداشت کر لی لیکن احمدیت چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ بہرحال 1972 میں ان کو ملک سے نکال دیا گیا، پھر آپ یو کے آ گئے۔ آخری سانس تک انہوں نے یہاں آنے کے بعد جماعت کی خدمت کی توفیق پائی، مختلف عہدوں پر کام کیا۔ خلیفہ مسیح رابع نے جو ہجرت کی ہے تو ان کو لینے کے لیے ہالینڈ بھی گئے تھے، پھر وہ ہالینڈ سے یہاں یو کے ان کے ساتھ ہی آئے تھے۔ سیکرٹری جداد کے طور پر یو کے میں ان کو کام کی توفیق ملی۔ اسلام آباد کی زمین جو خریدی گئی ہے اس میں بھی ان کا کافی کردار تھا۔ نائب امیر یو کے طور پر خدمت کی توفیق ملی۔ افسر سلسلانہ یو کے، چیئرمین افریقہ ٹریڈ، چیئرمین شرکت اسلامیہ، لمبا عرصہ خدمت کی توفیق ملی۔ عثمان خان میں 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ ایک بیٹے ان کے جماعت کی خدمت کافی یہاں کرتے ہیں، اچھے نبیل ارشد صاحب۔ ان کے بارے میں ان کے کارکن دفتر کے سابقہ کارکن مبشر ظفر صاحب کہتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ رضاکارانہ خدمت کی توفیق مل رہی تھی، کوئی الاؤنس نہیں لیتے تھے جماعت سے، لیکن بڑی ذمہ داری سے کام کرتے تھے، بڑے وقت کے پابند تھے۔ روزانہ 8-10 گھنٹے دفتر میں آ کے باوجود ضعیف ہونے کے بیٹھتے تھے، بیماری کی بھی کبھی پرواہ نہیں کی۔ دوسری کہتے ہیں یہ تھی کہ اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرنے کی ان کو بڑی عادت تھی۔ چائے کی پیالی تک خود بنانے کی کوشش کرتے تھے، اگر ان کو بنا کے دے دو چائے کی پیالی تو پھر یہ کسی کو دھونے نہیں دیتے تھے برتن اپنے، اور خود ہی دھوتے تھے۔ اور بعض دفعہ لوگ دوپہر کے کھانے کے وقت وہاں ڈیر پارک میں اپنا میز پر کچھ برتن چھوڑ جاتے تھے تو یہ کسی کو کہنے کے بجائے خود ہی اٹھا دیتے اور میز کی صفائی کر دیتے تھے۔ بعض دفعہ اگر ضرورت ہوتی ٹوائلٹ کی صفائی کرنے والا نہ آتا تو ٹوائلٹ کی صفائی بھی کر دیا کرتے تھے۔ ایسے افسر تھے جو بڑی عاجزی سے جنہوں نے کام کیا اور بڑی محنت سے کام کیا۔ حافظہ بھی بہت اچھا تھا، اور جماعتی رکوع اور جو بھی ذمہ داریاں تھیں ان کو بڑی آسن رنگ میں ادا کرتے رہے آخر وقت تک۔ نمازوں کی بڑی پابندی کرنے والے، باجماعت ادا کرنے والے، خلافت کا بہت زیادہ احترام۔ خلافت کی طرف سے کوئی چلا جاتا اگر ہدایت تو خود چاہے ان کی ذاتی رائے اس سے اختلاف بھی مختلف بھی ہوتی، لیکن فوراً شرح صدر کے ساتھ خوشی سے اس کو فوری طور پر تسلیم کر لیتے اور اپنی رائے بھول جاتے۔ پھر مشورہ بھی ودود ملک صاحب کہتے ہیں کہ میں چھوٹا ہوں ان سے بہت زیادہ، لیکن اس کے باوجود کبھی کبھی کیا بڑی شفقت سے رہنمائی کی اور بڑی عاجزی سے پیش آئے، اور مجھ سے اس طرح پیش آتے تھے جس طرح میں عمر میں چھوٹا نہیں بلکہ برابر ہی ہوں۔ منیر الدین شمس صاحب نے بھی لکھا ہے ان کے بارے میں کہ اسلام آباد کے گھروں کی ضروریات کا پتہ کرنا شروع میں خلیفہ مسیح رابع نے ان کے سپرد کیا تھا، جس کو بڑے آسن رنگ میں انہوں نے انجام دیا۔ اسی طرح شرکت الاسلامیہ کی ذمہ داریاں بھی بڑے آسن رنگ میں آخر تک انجام دیتے رہے۔ ایم ٹی اے کے ساتھ بھی واسطہ تھا اس کا، اور ایم ٹی اے کے کام بھی جو مالی معاملات ہے، یہ کانٹریکٹ وغیرہ، اس میں کافی کردار ہے ان کا۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت و رحم کا سلوک فرمائے، درجات بلند کرے، ان کے بچوں کو بھی خدمت دین کی توفیق عطا فرمائے اور اخلاص و وفا کے ساتھ جماعت اور خلافت سے وابستہ رکھے۔ نماز کے بعد میں نے کہا جنازہ حاضر ہے، میں باہر جا کے نماز جنازہ پڑھاؤں گا۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر